بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک معصوم بچہ اپنوں کے ہاتھوں کنویں میں پھینک دیا جائے اور وہی بچہ ایک دن سلطنت کا فیصلہ کرے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ شاہ مصر کے خواب کی تعبیر بتانے پر آپ علیہ السلام کی رہائی۔ جب بادشاہ کی ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی اور آپ علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تو وہ فوراً بادشاہ کے پاس پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر اس کے سامنے پیش کی۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے پر بادشاہ بڑا خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاص وزراء میں شامل کرنے کے لیے اپنے پاس لانے کا حکم دیا۔ جب بادشاہ کا قاصد آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس وقت تک قید خانے سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا جب تک آپ علیہ السلام کی مکمل بے گناہی کا اظہار نہ ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے قاصد سے کہا کہ بادشاہ کو میرا پیغام پہنچا دو کہ جن عورتوں نے مکر و فریب کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان سے پوچھے کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تو انہوں نے اصل حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں، ان میں کوئی برائی نہیں۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی جب دیکھا کہ حقیقت واضح ہو گئی تو اس نے بھی اقرار کیا کہ میں نے ہی اسے ورغلانے کی کوشش کی تھی، وہ یقیناً بے گناہ ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس سے تو گناہ کے کام ہونا ممکن ہے مگر یہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ۔ اور بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ عورتوں کا اصلی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر کو خوب جانتا ہے۔ اس پر بادشاہ نے پوچھا اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم مکر کر کے یوسف علیہ السلام کے نفس کو بہکانا چاہتی تھی؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا اللہ کی پناہ، ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی بھی پکار اٹھی کہ اب تو سچی بات واضح ہو گئی ہے، میں نے ہی اس کے نفس کو ورغلایا تھا اور یقیناً وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری عرض یہ تھی کہ وہ بادشاہ جان لے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی تھی اور بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کا مکر چلنے نہیں دیتا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے مگر جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے، یقیناً میرا رب خوب بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حکومت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہونا۔ جب عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور اسے معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام پر لگایا جانے والا الزام بے بنیاد ہے تو اس نے کہا یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لیتا ہوں۔ جب اس نے آپ علیہ السلام سے گفتگو کی تو وہ آپ کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا آج سے آپ ہمارے ہاں عزت والے اور امانت دار ہیں، لہٰذا ہم آپ کو وزارت دینا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ مجھے وزارت دینا چاہتے ہیں تو وزیر خزانہ بنا دیجیے۔ لہٰذا اس طرح آپ علیہ السلام کو مصر میں وزارت کے عہدے پر فائز کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ ہم آپ کو زمین میں اعلیٰ مقام پر فائز فرمائیں گے۔
آپ علیہ السلام کو چونکہ پہلے ہی سے علم ہو چکا تھا کہ 7 سال کے بعد قحط سالیاں آئیں گی، آپ علیہ السلام نے پہلے ہی سے ایسی تدابیر اختیار کیے کہ قحط سالی والے سال بھی لوگوں کو خورد و نوش کی اشیاء ضرورت ملتی رہی۔ فرمان الہی ہے ترجمہ: اور بادشاہ نے قاصد سے کہا، اے یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں گا۔ پھر جب اس نے یوسف علیہ السلام سے بات کی تو کہنے لگا کہ آج سے آپ ہمارے ہاں بڑی عزت والے اور امانت دار ہیں۔ انہوں یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا، آپ مجھے ملک کے خزانوں پر محافظ مقرر کر دیجئے، بے شک میں خزانوں کی حفاظت کرنے والا اور خوب معلومات رکھنے والا ہوں۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں اقتدار عطا کیا کہ وہ اس میں جہاں چاہے رہے، ہم جس کو چاہے اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں اور نیک لوگوں کا ثواب ضائع نہیں کرتے، اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کے ساتھ کام کرتے رہے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو عہدے کا سوال کرنے سے بچنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، اے ابو ذر، امارت حکومتی عہدہ ایک امانت ہے اور تم کمزور ہو، لہٰذا عہدہ مانگ کر نہ لینا، بے شک قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے رسوائی اور ندامت ہوگی جنہوں نے عہدے کا حق ادا نہ کیا سوائے اس شخص کے جس نے اہلیت کی بنا پر اسے حاصل کیا پھر اس کی حقوق پوری طرح ادا کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے سوتیلے بھائیوں سے حسن سلوک۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے تو خوشحالی کے 7 سالوں میں بہترین تدابیر اختیار کر کے اناج کو محفوظ کر لیا۔ پھر جب 7 سال قحط سالی پڑی تو آپ علیہ السلام نے متاثرین میں غلہ بانٹنا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام ہر شخص کو رقم لے کر سال بھر کے لیے غلہ دیتے تھے۔ اس قحط کا اثر مصر سے بڑھ کر کنعان شہر جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے تک بھی پہنچا، لہٰذا آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترم سے اجازت اور رقم لے کر غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا، کیونکہ جب انہوں نے آپ علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا تو اس وقت آپ علیہ السلام بہت چھوٹے تھے۔ انہیں یہ خبر نہ تھی کہ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ انہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ آپ علیہ السلام صاحب اقتدار ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے اجنبیوں کی طرح گفتگو کی اور پوچھا کہ تمہارے سوا اور کوئی بھی تمہارا بھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 12 بھائی تھے، ہمارا ایک سوتیلا بھائی جنگل میں ہلاک ہو گیا اور اس کا ایک سگا بھائی اور ہے جو والد کے پاس ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ان کی اچھی طرح مہمان نوازی کرو، چنانچہ اس کی خوب مہمان نوازی کی گئی، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے انہیں خوب غلہ دیا اور ان کی رقم بھی غلے میں واپس رکھوا دی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آئندہ جب میرے پاس آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی یعنی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ: اور جب یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے مصر آئے اور وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں یعنی یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ بھائی انہیں پہچان نہ سکے، اور جب انہوں یعنی یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا کہ آئندہ تم میرے پاس اپنے سوتیلے بھائی کو بھی لانا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں غلہ پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نوازی بھی کرتا ہوں؟ بس اگر تم اسے یعنی اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس نہ لائے تو پھر میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں اور نہ ہی میرے پاس آنا۔ انہوں یعنی بھائی نے کہا، ہم والد صاحب کو اس پر آمادہ کریں گے اور اسے یعنی اپنے سوتیلے بھائی کو لانے کی پوری کوشش کریں گے۔
یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا، ان کی جمع پونجی جو رقم انہوں نے غلے کی عوض دی ہے چپکے سے انہی کے سامان میں رکھ دو، تاکہ جب وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائے تو اسے پونجی کو پہچان لے، شاید وہ اس طرح دوبارہ لوٹ کر آئیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔